مگر مانیکا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت نہیں بولے تو کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولے، یا آج بول رہے ہیں تو کسی کے ڈر کی وجہ سے بول رہے ہیں؟ میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں، جب ان کا نکاح ہوا اس کے فوراً بعد مجھے زلفی کے اور یہ فرح گوگی کے بارہا مجھے فون آئے، اور انہوں نے مجھے صاف کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ میاں صاحب اب یہ جو مرید ہمارا ہے اور یہ ہمارا مرید ہے اور اس نے آگے پرائم منسٹر بننا ہے، اور آپ بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ میں نے اس کو بڑا لائٹلی لیا کہ یہ تھریٹ ہے، لیکن کوئی نہیں، ایسے وقت گزر جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اور لوگوں سے مجھے فون کرائے اور اس طرح کے فون کرائے، تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میرے بچوں کی زندگی داؤ پہ لگا کے رکھ دیں گے۔ میں اس وقت خاموش ہو گیا، میں کہا یہ کیا کروں گا میں؟ لیکن خان صاحب اب میں ٹوٹ گیا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں۔ میرے دل میں جو ہے، جو میرے دل میں ہے، میرا ضمیر، میرا دل اب یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں بوجھ کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کھل کے سب کے ساتھ قوم کے سامنے، آپ کے سامنے رکھ دوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ ویسا مگر یہ مجھے بتائیے کہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یا اس وقت آپ نے کمپرومائز کیا، اور کمپرومائز یہ تھا کہ آپ پورے اس سسٹم کے بینیفیشری بنے، اس بینیفیشری اس طریقے سے بنے کہ آپ کی بڑی چلتی تھی، آپ اپنی مرضی سے ڈی پی اوز بدلواتے تھے، کمشنرز بدلواتے تھے، آپ باقاعدہ طور پر فائدے اٹھا رہے تھے، پھر آپ کے کرپشن کے قصے سامنے آتے ہیں، آپ پر مقدمے بنتے ہیں، آپ گرفتار ہوتے ہیں، آپ کو بیل ملتی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ بینیفٹ اٹھایا کہ آپ نے پیسہ کمایا اور خوب پاور انجوائے کیا، اور اس وقت آپ یہ بینیفٹ چاہتے ہیں کہ یہ سب باتیں کر کے اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں؟ مجھے میرے پاس زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ کیس ہوئے، اور وہ کیس بھگتنے کے لیے میں پوری طرح تیار ہوں۔ خان زادہ صاحب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے وہ احسان ہے انشاءاللہ۔ اور وہاں جہاں تک پیسے کمانے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں بچوں کو چھوڑ کے، 5 بچوں کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے نکاح کر کے وہ گئی، اس کو سارا جہان مبارکیں دے رہے، پوری قوم اس کو مبارکیں دے رہی ہے، اور جس گھر کو یہ توڑ کے گئی، ہمارے گھر کا کبھی آج تک اس قوم کے کسی ایک شخص نے میرے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا اور بچوں کا کیا حال ہے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جس وقت یہ گئی ہے وہ 7 یا 8 سال کی تھی، کرسم فرید اس کا نام ہے۔ آپ خان صاحب یقین کیجئے گا کہ اب بھی وہ رات کو سوتی ہے تو تکیے کے سر نیچے رو رہی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ میں نے اسے جا کے چپ کرایا، میں دلاسا دلاتا ہوں، کرسم کیا ہوا؟ وہ فٹافٹ آنسو صاف کرتی، نہیں بابا کچھ نہیں، میں ڈر گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے وہ کیوں رو رہی ہے۔ اس بے حس بندے نے اس پیری مریدی کی آڑ میں اس نے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد کر کے رکھ دیا، میرے خاندان کی عزت برباد کر کے رکھ دی، ہمارے بچوں کا، ہمارے گھر کا کسی نے حال پوچھا؟ جس دن سے یہ وزیر اعظم کی بیوی بنی ہے اس دن سے، میری بات ذرا سن لے خان زادہ صاحب، جس دن سے وزیر اعظم کی وائف بنی ہے، جس دن سے یہ وزیر اعظم بنا ہے نیازی، اس دن سے میں اور میرے بچے سوائے گالیوں کے، قوم کی گالیوں کے اور تنقید اور اعتراض کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور میں نے بھی اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا۔ سب آپ کے جب یہ فرسٹ لیڈی بنتی ہیں، اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ کی بیٹی کی تصویر آتی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی ہے، عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہے، آپ کی ایک بیٹی کا نکاح باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کے پروٹوکول میں خانہ کعبہ میں جا کر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر پروٹوکول انجوائے کرتی ہیں، باقاعدہ خبر آتی ہے آپ خاموش تھے، یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے چھوڑ دیا تھا بچوں کو؟ بچے تو فل پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ میری دونوں بڑی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، وہ اپنے گھر والی ہیں۔ میرو کی شادی، میری بڑی بیٹی جو ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں، اور میری دوسری بیٹی ہے اس کے بھی 2 بچے ہیں، وہ اپنے گھر والی ہیں، وہ اپنی ماں سے تعلق، بیٹیوں کا تعلق جو ہوتا ہے ماں سے بہت کم ٹوٹتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مجبوری ہو جائے، ان کی بات ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں میرے بیٹے بالکل رول گئے۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال سے زیادہ، 4 سال ہو گئے اس نے اسے ماں سے بات نہیں کی، کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی اور وہ جا کے نکاح پروٹوکول میں کرا رہی ہے، تو یہ جو چھوٹی بیٹی جو میرے پاس تھی، جس کی عمر 7-8 سال کی تھی، جو آج 13-14 سال کی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی روتی ہے
4 سال سے اس سے فون پہ بات تک نہیں ہوئی، تو وہ بیٹی اس کی نہیں ہے؟ میرے بیٹے جو ہیں جن کا برا حال ہے اس وقت، کیا کبھی اس نے یہ پوچھا کہ اس کا گھر کیا ہوا؟ وہ اپنے گھروں والی ہیں، اگر انہوں نے کیا ہے تو کیا ہوگا، میں کب کہتا ہوں؟ مگر پھر مجھے ماں ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا تھا اور آج آپ سرخرو ہونا چاہتے ہیں اس لیے بول رہے ہیں، مگر اس وقت نہ صرف آپ کو کالیں آئیں بلکہ آپ کو کالیں کرائی بھی گئیں تاکہ آپ پر دباؤ ہو، اور جس کی وجہ سے آپ خاموش رہے اور اپنے بچوں کے لیے خاموش. کس سے آپ کو کالیں کرائی گئی؟ یہ فرح اور گوگی نے کی. فرح گوگی خود مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے سیدھا ڈائریکٹ کہا، انہوں نے کہا میاں صاحب اب یہ انہوں نے ہمارا وزیر اعظم بن جانا ہے اور یہ ہمارا مرید ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. میں تھوڑا سا مگر مانیکا صاحب، فرح گوگی کے دباؤ میں تو آپ خاموش نہیں ہوں گے نا، کہ فرح گوگی نے آپ کو کال کی اور آپ خاموش ہو گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا. جی ہو سکتا ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پورے اس 5 سال کے ٹینور میں، ان کی جو پوری گورنمنٹ کا ٹینور ہے، میں نے زندگی میں ایک دفعہ حضور بابا فرید کے دربار کے کوئی معاملات تھے تو میں نے اس کے بزدار کے پی اے کو فون کیا، جو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے جو بھی ہے. میں نے کہا ذرا سی ایم صاحب کو کہو جی میرا نام خاور فرید مانک ہے. میں نے فرسٹ لیڈی کا ایکس ہسبینڈ ہو کے فون نہیں کیا تھا، میں نے پاک پرن شریف کے میرے والد صاحب میاں غلام محمد مانک کا تھرو آؤٹ ایم این اے رہے اور ہماری ایک پولیٹیکل فیملی ہے، اور میں نے بابا فرید دربار کے لیے معاملات کچھ ڈسکس کرنے تھے. میں کہا ذرا میری ریکویسٹ کرنی، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. زرداری بزدار نے صاف ریفیوز کیا، میں بات نہیں کروں گا. یہ ایک دفعہ ہوا اور اس کے بعد میں نے آئندہ اس کے بعد دوبارہ میں نے کبھی نہیں کیا. رات کو فرح کا فون بچوں کو آیا کہ میاں صاحب کو کہہ دیں کہ سی ایم کو فون مت کیا کریں. اب مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرح سے ڈر گئے. مجھے پنجاب سی ایم سے بات کرنے کی اور اس کو خبر پہنچ گئی، رات کو مجھے اطلاع دی جا رہی ہے بچوں کو کہ میاں صاحب کو بتا دیں کہ بزدار کو فون مت کیا کریں. اب وہ فرح گوگی نہیں رہ گئی تھی، زلفی بخاری وہ نہیں رہ گیا تھا، وہ پی ایم کے خاص الخاص تھے اور وہ متحرک لوگ تھے جنہوں نے یہ وزیر اعظم کے خاص الخاص تھے. اگر تو آپ ایکس ہسبینڈ ہونے کے باوجود، سابق شوہر ہونے کے باوجود خاص الخاص تھے، کیونکہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں یہ احسن جمیل گجر کی وائف ہیں، اور احسن جمیل گجر کا جو سال سے دہائیوں سے تعلق ہے وہ بشرا بی بی سے نہیں تھا، وہ آپ سے تھا. ان کے تعلقات تو آپ سے تھے، آپ کے خاندان کے تعلقات احسن جمیل گجر کے ساتھ رہے تھے. میرے خاندان کے اس سے کوئی تعلقات نہیں تھے. مجھے یہ ملا ہی پہلی دفعہ فرح گوگی کے ساتھ تھا. یہ ایک دفعہ میرے گاؤں گئے فرح کو لے کے، اور میرے والد صاحب لون میں حیات تھے، 2011 کی بات ہے. تو لون میں بیٹھے تو یہ آ کے بیٹھ گیا پاس. تو میں نے کہا جی کہ اس کا نام جمیل گجر ہے، احسن جمیل گجراں والد سے. تو پوچھنے کون ہو؟ اس نے اپنے والد صاحب کا نام بتایا. میرے والد صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہاں تمہارے والد صاحب ہمارے پرانے واقف ہیں، دیٹ از اٹ. کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، کوئی مجھے آج تک یہ ملے نہیں تھے، نہ کبھی مجھے ملے، میں ان کو جانتا تک نہیں تھا. اس کی پہلی ملاقات ہی مجھے اس کے ساتھ ہوئی ہے، پنکی کے ساتھ ہوئی ہے. صاحب اگر ایسا تھا، ہمارے خاندان کے اگر ایسا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ تک نہیں ہو پا رہا تھا، حکومت آتی عمران خان صاحب کی، اگست 2018 میں واقعہ ہوتا ہے، پہلے آپ کی بیٹی کا، پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ بقرعید کے تیسرے دن آ رہے تھے اور پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی آپ کو روکا گیا، آپ رکے نہیں، آپ کا اس کے برعکس دعویٰ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈی پی او کو بدل دیا جاتا ہے، اور ڈی پی او گوندل کو جب بدلا جاتا ہے تو ڈی پی او گوندل کو بدلنے سے پہلے کہ اس نے آپ کو روکا کیسے، بلایا جاتا ہے بزدار صاحب کے آفس میں جہاں پر آر پی او بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک پرائیویٹ شخص موجود ہوتا ہے جس کا نام احسن جمیل گجر ہے. اور وہ احسن جمیل گجر ڈی پی او سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کال کر کے بھی کہا تھا اور کالیں کروا کے بھی کہا تھا کہ مانیکا صاحب کے ڈیرے پہ جاؤ اور ڈیرے پہ جا کر ان سے معافی مانگو، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہاں پر ڈی پی او نے کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں کسی آدمی کے ڈیرے پر اور کیوں جا کے معافی مانگوں. یہ احسن جمیل گجر وہ شخص ہے جو آپ کے لیے ڈی پی او کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ، اور پھر اس ڈی پی او کو باقاعدہ طور پر بغیر انویسٹیگیشن کے بزدار صاحب برطرف کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے شکایت تھی. یہ ہو رہا تھا آپ کے لیے. ماشاء اللہ. اب میں اللہ کا شکر ادا کر لوں کہ آپ نے میرے سے یہ سوال کیا، نہیں تو میں خود ہی بولنے لگا تھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 2 دفعہ یہ جب پولیس کا واقعہ ہوا میں روکے جانے کا، میری بیٹی اور میرا بیٹا پیدل بابا صاحب سفر کر رہے تھے لاہور سے. 2 دفعہ روکا گیا ان کو، اور دونوں دفعہ میں ساتھ موجود تھا کہ میں پہنچ گیا، ان کو میں چھڑایا پولیس سے لے کے.
بچوں نے مجھے کہا جی کہ پاپا آپ کچھ کریں کہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں. 2-3 دن کے اندر 2 واقعات ہو گئے. میں نے آئی جی کو کال کی تو آئی جی اس وقت اویلیبل نہیں تھا. میں نے میسج چھوڑ دیا. یہ خبر فرا گجر، فرا گوگی اور جمیل گجر کو پہنچ گئی کہ بچے بی بی کے بچوں کو روکا گیا. یہ کیس میں مجھے جو جہان کے اعتراضات اور سوشل میڈیا پہ مجھے برا بھلا کہا گیا کہ انہوں نے ڈی پی او کو یوں کر دیا. میں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری کو سنے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ چیف جسٹس نے سو موٹو لیا. سو موٹو پروسیڈنگز میں چیف جسٹس نے اور 5 بینچز کا جج تھا، اس نے میرے سامنے مجھے یہ کہا کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں. یہ کہہ کر میں فارغ ہو گیا. اور اس نے جمیل گجر کی اور سی ایم بزدار کا جو ریپرزنٹ آیا تھا ان کی وہ کلاس لی، اور اس میں ججمنٹ دی کہ آج کے بعد اگر جمیل گجر کسی سرکاری معاملے میں دخل دے گا تو سپریم کورٹ اس کے خلاف سخت ایکشن لے گی. بات یہاں یہ صرف یہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، صرف ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. مانیکا صاحب ایسا ہوا کہ عدالت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ مداخلت کرنے والے، تو احسن جمیل گجر نے عدالت کو یہ کہا کہ میں گارڈین ہوں بشرا بی بی اور مانیکا صاحب کے بچوں کا. تو پھر جج صاحب نے آپ کو بلایا چیف جسٹس نے آپ سے کہا کہ آپ حیات ہیں، آپ کے حیات ہوتے ہوئے یہ کیسے گارڈین ہیں. اور پھر بعد میں ان کو معافی بھی مانگنی پڑی. احسن جمیل گجر نے معافی مانگی اور اس کے بعد سی ایم پنجاب نے بھی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی. آئی جی پنجاب نے بھی معافی مانگی کہ ہم نے ڈی پی او کے ساتھ غلط کیا اور یہ سارا کا سارا واقعہ غلط ہوا تھا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ میں آڈینس میں بیٹھا تھا، مشا میرے ساتھ بیٹھی تھی جب ان کی بات ہو رہی تھی، اور جب یہ بات کر رہا تھا کہ میں ان کا گارڈین ہوں، اس وقت میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے اشارہ کیا تھا جی مانیکا صاحب. میں خود آگے گیا تھا. میں کہا جی مجھے آپ 10 منٹ دے دیں، میری بیٹی میرے ساتھ ہے، اگر کہیں گے تو وہ بات بتائے گی آپ کو ساری، اور کہیں گے تو یہ سیلف پروکلیمڈ پیرنٹس، فاسٹر پیرنٹس بن گئے تھے بشرا بی بی کے کہنے پہ. یہ مجھے کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ایسی ارینجمنٹ ہوئی کہ میں نکاح کروں، یہ نکاح کرے گی، اور بچوں کا خیال ان کے ذمہ لگ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور بچے آپس میں کرتے تھے کہ یار یوں ہوا فوراً سلیم فرا گوگی یا جمیل گجر ایکشن لیتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا نام میرا لیا جاتا تھا. مگر مانیکا صاحب سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں آپ احسن جمیل گجر کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتے تھے. اس وقت ناظرین اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. احسن جمیل گجر واپس آ کے کہتے تھے کہ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، یہ باتیں آ کے کہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ داخل ہوتے تھے احسن جمیل گجر کے. اس وقت ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ساتھ، اس لیے میں آپ کی بات مان رہا ہوں، وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے کہ مشا کو جب میں لے کے بٹھاتا تھا تو یہ گاڑی لے کے پہنچ جاتا تھا. یہ میری بیٹی کو کہتا بیٹا فکر نہ کرو میں نے وکیل کیا ہوا ہے. اب میں نے تو وکیل کیا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا کوئی معاملہ نہیں تھا. میں کہا جی میں خود جا کے بات کروں گا. یہ بچوں کے ساتھ زبردستی بیٹھ جاتا تھا. یہ فرا اور یہ دونوں بچوں کے سیلف کلیم پیرنٹس بنے ہوئے تھے کہ بی بی اگر ادھر چلی گئی ہے تو بچوں کا خیال ہم کریں گے. انہوں نے خود بخود یہ ذمہ داری لے لی تھی. میں نے کبھی نہیں کہا. آپ کی سابقہ بیوی جا چکی ہیں. اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انتہا زیادہ مداخلت تھی، آپ بہت بولتے تھے سنتے نہیں تھے. آپ کی طلاق ہو گئی، آپ کی سابقہ بیوی کی شادی ہو گئی. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سیلف پروکلیمڈ گارڈین بن گئے. حالانکہ بیوی پوچھ نہیں رہی ہے بچوں کو، مگر یہ اتنی مداخلت کر رہے ہیں، بچے ان کی سن رہے ہیں. آپ جب عدالت جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں اس نے مجھے یہ نہیں پتا کہ بچوں کو کیوں روک دیا گیا تھا کہ فون نہ کریں یا اس سے بات نہ کریں، جو بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن اس نے کسی کے دیکھیں نا، میں تو فارغ ہو چکا تھا اس سے. اب وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی.